नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो इसे मत खाओ, क्योंकि ये बड़े गुनाह की बात है। बिलाशुबा शैतान तो अपने दोस्तों के दिलों में शकूक और एतराज़ात इल्का करते रहते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ते रहें। अगर तुमने इनकी बात मान ली तो तुम भी मुशरिक ही हुए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, भला वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने इसे ज़िंदा किया, फिर इसको रोशनी अता की जिसकी मदद से वो लोगों में ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस शख्स जैसा हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ है? इससे निकलने की कोई सूरत नहीं है। काफिर जो कुछ कर रहे हैं इनके अमाल इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह हमने हर बस्ती में इसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया है। वो इस बस्ती में मकरो फ़रेब करते रहें, फिर वो ख़ुद ही इस मकरो फ़रेब में फंस जाते हैं मगर ये बात समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमें भी वही कुछ ना दिया जाए, यानी कि नबूवत जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत का काम किससे ले। जल्द ही इन मुजरिमों को अपनी मक्कारियों की पादाश में अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत और अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह हदायत देना चाहे इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे गुमराह करना चाहे इसके सीने में इतनी घुटन पैदा कर देता है जैसे वो किसी बड़ी दिक्कत से बुलंदी की तरफ चढ़ रहा हो। और जो लोग ईमान नहीं लाते अल्लाह ताला इसी तरह इन पर हक़ से फ़रार और नफ़रत की नापाकी मुसल्लत कर देता है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 126 से लेकर आयत नंबर 130 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमन क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। और ये इस्लाम ही आपके परवरदिगार की सीधी राह है। बिलाशुबा हमने नसीहत कबूल करने वालों के लिए आयात खोल खोल कर बयान कर दी हैं। आयत नंबर 127। लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। ऐसे लोगों के लिए इनके परवरदिगार के यहाँ सलामती का घर है और इनके नेक अमाल करने की वजह से वो इनका सरपरस्त होगा। यानी अल्लाह के फरमाबरदार बंदों के लिए अल्लाह ताला ऐसी जाए रहाइश अता फरमाएंगे जहाँ हर तकलीफ़ से सलामती और हिफाजत होगी। वो घर क़यामत की हौलनाकियों और दोज़ख की आग की गर्मी से महफूज होगा। वहाँ इन पर अल्लाह की तरफ से भी सलामती नाजिल होगी। फ़रिश्ते भी इनकी सलामती की दुआ करेंगे, आपस में भी वो एक दूसरे को सलामती की दुआ देंगे। इन्हें वहाँ किसी मर्ज़ या तकलीफ़ या गम से दो चार नहीं होना पड़ेगा, बल्कि इन्हें वहाँ मुसलसल और लाज़वाल नेमतें मुयस्सर होंगी। आयत नंबर 128। वयौमा यहशुरुहुम जमीअन या मअशरल जिन्नि क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंसी वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंसी रब्बना इस्तमतअ बिबअदिहिम व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शाअल्लाहु इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। जिस दिन अल्लाह सब लोगों को इकट्ठा करेगा तो वो फरमाएगा, ए जिन्नों के गिरोह, तुमने बहुत से आदमियों को अपना ताबे बना रखा था और इंसानों में से जो ऐसे जिन्नों के दोस्त होंगे वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम दोनों ने ही एक दूसरे से खूब फ़ायदा उठाया यहाँ तक कि वो वक्त आ पहुँचा जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा तुम सबका ठिकाना दोज़ख है जिसमें हमेशा रहोगे, मगर जितनी मुद्दत अल्लाह बचाना चाहेगा बचा लेगा। बिलाशुबा वो बहुत दाना और सब कुछ जानने वाला है। सूरह जिन में अल्लाह ताला ने इसी मज़मून से मिलता जुलता मज़मून बयान फरमाया है। आदमियों में से कुछ ऐसे लोग थे जो जिन्नों से पनाह मांगा करते थे। इंसानों के इस फ़ैल ने जिन्नों की सरकशी को बढ़ा दिया, यानी जिन इंसानों के सर चढ़ कर बोलने लगे। दौरे जाहिलियत में जब कोई शख्स जंगल में फंस जाता या सफ़र में इसे किसी जान का ख़तरा होता अपनी, तो वो यूँ कहता कि इस जंगल के मालिक की बना में आता हूँ मैं।
یعنی ان لوگوں کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ الگ بادشاہ ہوتا ہے، اور جو شخص اس سے پناہ مانگتا ہے تو وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ یہ بادشاہ کوئی شیطان یا جن ہی ہوتا ہے جو آدمیوں کی ایسی فریاد سن کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا اور کہتا میں جنوں کے علاوہ آدمیوں کا بھی سردار بن گیا۔ اس طرح ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح اکثریت برے لوگوں کی ہے، جنہیں خبیث روحیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روحیں بعض دفعہ سفر میں بالخصوص ناپاک جگہوں میں کوئی بری سی شکل دار کر انسانوں کو خوفزدہ کرتی ہے اور ان پر اپنا رعب جماتی ہے۔ ایسی بدروحوں کو ہمارے ہاں عموماً بھوت یا چڑیل وغیرہ کہا جاتا ہے۔ بیت الخلاء جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ یوں ہے کہ اے اللہ میں جنوں اور جننیوں، بدروحیں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسی بدروحیں انسان کو تنگ اور پریشان کر سکتی ہیں۔ اب جنوں اور انسانوں کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، جس کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جنوں کو مسخر کرنے والے انسانوں کو ہماری زبان میں یہاں عامل کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قرآن کریم کی مختلف صورتوں، آیتوں یا بعض دوسرے جنتروں منتروں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کی اصطلاح ان کے پورے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے واضح کر دی گئی ہے۔ ان کے زکوٰۃ کے عمل کی یہ صورت ہوتی ہے، مثلاً ایک شخص سورہ جن کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ 40 دن رات کو کسی جنگل میں جا کر مقررہ تعداد میں سورہ مذکور کو پڑھے گا اور اپنے گرد ایک حصار یا گول دائرہ کھینچ لے گا۔ یہ عمل 40 دن تک برابر جاری رکھے گا اور ان دنوں میں فلاں فلاں کھانے یا فلاں فلاں کھانے سے پرہیز کرے گا۔ جب وہ عمل رات کو کر رہا ہوگا تو جن طرح طرح کی شکلیں بنا کر اسے ڈرانے آتے رہیں گے، لیکن حصار کے اندر کوئی داخل ہو کر اس پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ اگر اس دوران عامل جنوں سے ڈر گیا تو جن اس سے انتقام لے لیں گے، مثلاً بیمار کر دیں گے، اپاہج بنا دیں گے، پاگل بنا دیں گے، اسے چمٹ کر کئی طرح کی اذیتیں دیں گے یا جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ یہ سزا وہ عامل کے اس وقت تک کیے ہوئے عمل کے مطابق دیں گے۔ اگر وہ عامل پوری دل جمعی سے اپنا عمل جاری رکھے گا، بدروحوں سے خوفزدہ نہیں ہوگا، 40 دن کا کورس بھی پورا کر لے گا، تو وہ کامیاب ہے۔ کوئی نہ کوئی جن اس کے تابع ہو جائے گا جس سے وہ طرح طرح کے کام لے سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس عالم نے کوئی جن یا بدروح مسخر کر لی ہو، وہ اسے مطلوبہ کانپڑ لگا کر دنیاوی فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ جب کوئی جن کسی عورت کے جسم پر حلول کر کے اسے پریشان کرا ہو، یاد رہے جن عموماً عورتوں کو ہی پڑھتے ہیں، مردوں کو کم ہی پڑھتے ہیں، تو عامل کو بلایا جاتا ہے۔ وہ جن کو حاضر کر کے حالات معلوم کرتا ہے، مریض کے علاج کا معالجے کا وعدہ کرتا ہے اور گھر والوں سے نذرانے وصول کرتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، جن عموماً اس بستی میں عورتوں کو پریشان کرتے ہیں جہاں کوئی عامل رہتا ہو، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر عامل بعض دفعہ خود ہی جن ڈالتے ہیں، پھر جب اسے علاج کے لیے بلایا جائے تو اپنے نذرانے وصول کرتے ہیں۔ بہرحال جنوں کے انسانوں کو تنگ کرنے اور عاملوں کے کارناموں کے متعلق کئی طرح کی داستانیں مشہور ہیں، جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سارا کاروبار کیونکہ جادو سے ملتا جلتا ہے اور جنوں کے ذریعے غیب کے حالات معلوم کرنے کا دھندا بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا قرآن کی نظروں میں یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے جنوں اور انسانوں کی سزا دوزخ مقرر کر رکھی ہے۔ آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا تب تک انہیں دوزخ میں رکھے گا، اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کے عذاب دوزخ کی جو مدت ہے اس میں کمی بیشی عین انصاف کے مطابق کی جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھیں گے ویسا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ آیت نمبر 129، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں ظالموں سے مراد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی کہا ہے اور انسانوں کو بھی کہا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ دونوں ہی ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آیت نمبر 130، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ پھر اللہ ان سے فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟
وہ کہیں کہ ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ فی الواقعہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر تھے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کہ انسان سے پہلے اس دنیا میں جن ہی آباد تھے، قرین قیاس یہی بات ہے کہ ان میں سے بھی رسول آتے ہوں گے، لیکن انسانوں کے زمین پر آباد ہونے کے بعد سلسلہ نبوت انسانوں میں ہی مختص ہو گیا۔ جو رسول انسانوں کے لیے ہوتا وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا۔ انسانوں میں رسول آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، جن نہیں، اور جن رسول سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ رسول بشر ہوتا ہے، وہ اپنی شکل بدل نہیں سکتا۔ لیکن اگر رسول جنوں میں سے ہوتے تو ان سے انسان استفادہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کے لیے بھی رسول ہونا قرآن میں 2 مقامات سے ثابت ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔